نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ شریعت نے کہا کہ جہاں تمہارا گھر ہے اس سے 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جو ایک پورا محلہ بن جاتا ہے، یہ تمہارے پڑوسی ہیں۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی پڑوس میں ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک حق ہے، تمہارا ان سے ایک تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں پڑوس کا رشتہ۔ ایک حدیث مبارک سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے بچا ہوا نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا ہوا نہ ہو۔ مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں 3 مرتبہ قسم کھا کر حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والا بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر رہنے کی تلقین کرتی ہے، شریعت نے ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی بار آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید مرنے کے بعد انسان کی وراثت میں پڑوسی کو بھی حق دیا جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر رہنے کی کیسی تلقین دی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان الجیران ثلاثۃ، کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، جار لہ حق واحد، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک حق ہوتا ہے، وجار لہ حقان، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 حق ہوتے ہیں، وجار الذی ثلاثۃ حقوق، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے 3 حق ہوتے ہیں، فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق الجار المسلم ذو الرحم، وہ پڑوسی کہ جس کے 3 حق ہوتے ہیں وہ ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی۔ 3 حق کیسے ہوئے؟ ایک تو مسلمان ہونے کا حق، دوسرے رشتہ دار ہونے کا حق، اور تیسرے پڑوسی ہونے کا حق۔ تیسرے پڑوسی ہونے کا حق۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، اور وہ پڑوسی کہ جس کے 2 حق ہوتے ہیں، فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ، وہ ہے مسلمان پڑوسی کہ جس سے رشتہ داری نہیں ہے، تو اس کے بھی ہمارے اوپر 2 حق ہیں، مسلمان ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، اور وہ پڑوسی کہ جس کا صرف ایک حق ہے، فالجار المشرک، وہ ہے مشرک پڑوسی، کافر پڑوسی کہ جو مسلمان نہیں، جس سے رشتہ داری نہیں، تو اس کا بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے اور وہ ہے پڑوسی ہونے کا حق۔ ہمارے اکابر علیہ الرحمہ اپنے پڑوس کے لوگوں کا بہت ہی لحاظ و خیال کیا کرتے تھے، چنانچہ امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ اپنی کسی ضروریات کی وجہ سے کہیں اور منتقل ہونا چاہتا تھا، تو ایک آدمی اس جگہ مکان خریدنے کے لیے آیا اور آ کر اس سے کہا کہ آپ مجھ سے اس مکان کی کیا قیمت لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ 2000 دینار۔ یہودی کہنے لگا، بڑا حیران ہوا کہ یار آس پڑوس میں ایسے مکانات 1000 دینار میں مل جاتے ہیں، تم مجھ سے 2 قیمت مانگ رہے ہو؟ تو
تو اس یہودی نے جواب دیا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مکان کی قیمت 1000 دینار ہی ہے اور باقی دوسرا 1000 دینار امام احمد بن حنبل پڑوس کی قیمت ہے کہ میرا یہ مکان امام احمد بن حنبل کے پڑوس میں ہے۔ تو جب ہم صحیح معنوں میں عملاً مسلمان تھے تو ہمارے پڑوس کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ پڑوس میں رہنے کی وجہ سے لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک اچھا مسلمان ہمیشہ ایک اچھا پڑوسی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، میری گزارش ہے تمام حضرات سے کہ وہ اپنے پڑوس کا بہت ہی لحاظ و خیال کیا کرے، اپنے پڑوسیوں کو ستایا نہ کرے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیا کرے، بلکہ ایک اچھا پڑوسی بن کر کے زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔